ایران اور اسرائیل کی جنگ میں جس چیز نے دنیا کو سب سے زیادہ حیران کیا ہے وہ دراصل ایران کی ایفیکٹو اور حد سے زیادہ خطرناک میزائلز ہیں۔ مگر اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آج کا یہ ایران کے جو وجود میں ہی 1979 میں آیا ہے اور وجود میں آتے ہی جس کے اوپر امریکہ اور باقی ویسٹرن دیشوں نے سینکشنز یعنی کہ پرتیبندوں کی بھرمار لگا دی تھی، ہتھیار خریدنا تو دور، دنیا کے زیادہ تر دیش جس ایران کے ساتھ ویاپار تک نہیں کیا کرتے تھے، اس ایران نے آخر میسائل ٹیکنالوجی کو حاصل کیسے کیا؟ آخر کیسے اس دور کا کمزور اور غریب ایران آج کے دور کی دنیا کا میسائل سپر پاور بنا بیٹھا ہے، جس کی میسائلز نے جہاں ایک طرف رشیا جیسے طاقتور دیش کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا ہے تو وہیں دوسری طرف امریکہ اور باقی ویسٹرن دیشوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ آخر کون تھا وہ ایک کم عمر لڑکا کہ جس نے ایران کو یہاں تک پہنچایا اور جس کا احسان شاید یہ ایران کبھی نہیں بھول سکے گا؟ تو چلیے ایران کے میسائل سپر پاور بننے کی اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آرچ نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز، ابھی ایران کے اندر ریولوشن کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر سینکشنز لگانے کی شروعات کر دی گئی تھی۔ ایران کی اس کرانتی نے امریکہ، اسرائیل اور باقی یورپین دیشوں کو تو پریشان کیا ہی تھا، مگر اس سے بھی زیادہ پریشان تھے عرب کے وہ آس پاس کے دیش کے جن کو یہ خطرہ ستا رہا تھا کہ کہیں ایران کی آئیڈیالوجی ہمارے یہاں پر بھی نہ آ جائے اور بالکل ایران کی طرح ہمارے یہاں پر بھی کوئی کرانتی نہ ہو جائے۔ دوسری طرف ایران کو بھی یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ اگر اس کو لمبے وقت تک سروائیو کرنا ہے، دشمنوں سے بچ کر رہنا ہے، تو ہو نہ ہو اس کو اپنی اس آئیڈیالوجی کو سیمائیں پار کر کے آس پاس کے دیشوں میں بھی پہنچانا ہوگا۔ بس اسی کشمکش میں اگلے ہی سال ایران کے پڑوسی دیش عراق کے مشہور لیڈر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صدام حسین کو امریکہ یا پھر باقی یورپین دیشوں کی بیکنگ بھی حاصل تھی اور یہیں سے آغاز ہوا تھا 8 سال تک چلنے والی اس جنگ کا کہ جس کو عراق ایران وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس جنگ نے دونوں ہی طرف سے سینکڑوں یا پھر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جان لے لی تھی۔ ساتھیوں، اس جنگ میں 1984 میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا تھا کہ جب عراق نے ایران کے بہت سارے شہروں پر لگاتار بمباری شروع کر دی۔ اس لگاتار کی گئی بمباری کو ہی اتہاس میں وار آف سٹیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معاملہ یہی تھا کہ ایران بھلے ہی ایریا میں یا پھر مین پاور میں عراق سے کافی بڑا تھا، لیکن اگر اکنامیکلی دیکھیں یا پھر ٹیکنالوجیکلی دیکھیں تو اس معاملے میں وہ عراق سے کافی پیچھے تھا۔ اسی لیے عراق کو شروع سے ہی امید تھی کہ وہ بہت جلد ہی ایران کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود اور مہینوں اور سالوں گزر جانے کے بعد بھی ایسا ہو نہ سکا، جس کی وجہ سے اب ایران کے مشہور شہروں کے اوپر بمباری کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور مقصد بالکل صاف تھا کہ ایران کے عام لوگوں کے مورال کو ڈاؤن کیا جائے، مطلب ان کو اندر سے یہ محسوس ہو کہ ان کا دشمن بہت طاقتور ہے، وہ بہت کمزور ہیں اور وہ اپنے دشمن سے ہار چکے ہیں، یا اگر ہارے نہیں ہیں تو کم سے کم کبھی جیت بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسری طرف عراق کے ان خطرناک حملوں کا جواب دینے کے لیے ایران کے پاس شاید کچھ بھی نہیں تھا۔ ایئر فورس اور آرٹلری وغیرہ تھی تو مگر حد سے زیادہ کمزور۔ آرٹلری تو صرف بارڈر سٹیز پر ہی حملہ کر سکتی تھی، رینج کے حساب سے دیکھیں تو لگ بھگ 30 کلومیٹر دور تک، جبکہ ایئر فورس کے جو پہلے سے ہی کافی لمیٹڈ اور کمزور تھی وہ عراق کے ایڈوانس رڈار ڈیفنس کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ ایسی مشکل کنڈیشن میں بھی ایران کے جیٹ 2 بار عراق کے ڈیفنس سسٹم کو توڑ کر وہاں پر اسٹرائک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو کل ملا کر عراق لگاتار ایئر اسٹرائکس کی مدد سے ڈومینیٹ کر رہا تھا، جبکہ ایران کمپلیٹلی بے بس نظر آ رہا تھا۔ اسی بے بسی کے عالم میں ہی ایران نے اب اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور دوسرے آلٹرنیٹو ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ دوسرے آپشنز پر نظر دوڑانے کے چکر میں ہی ایران کے دل میں میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا خواب پیدا ہوا۔ حالانکہ اس بڑے خواب کو پورا کرنا ایک ایسی کنٹری کے لیے لگ بھگ ناممکن تھا کہ جو آلریڈی دنیا بھر کے سینکشنز یعنی کہ پرتیبندوں سے گھری پڑی تھی۔ اگست 1984 میں IRGC منسٹر محسن رفیق دوست اپنی ایک ٹیم کو لے کر نکلے جن کا سیدھا مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ایران کے لیے میسائلز حاصل کی جائیں۔ پہلے تو وہ سیریا پہنچے جہاں کے اس دور میں لیڈر تھے حافظ اسد۔ انہوں نے یہ کہہ کر ایران کو میسائلز وغیرہ دینے سے منع کر دیا کیونکہ ان کے یہ سارے سسٹم سوویت یونین دوارا کنٹرول کیے جاتے تھے، مگر وہ پھر بھی اس بات کے لیے راضی ہو گئے کہ میسائلز پروگرام میں وہ ایران کو لمیٹڈ ٹریننگ دے
सकता है। लेकिन ईरान के लिए परेशानी की बात ये थी कि ना तो ट्रेनिंग के लिए उसके पास ज्यादा लंबा वक्त था, और अगर वो ट्रेनिंग ले भी लेता तो उसके पास मिसाइल्स भी नहीं थी। उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया कहाँ पर जाता। तो इसीलिए ये टीम सीरिया से फौरन लीबिया पहुंची। वहाँ के लीडर मुअम्मर गद्दाफी ने ईरान को मिसाइल्स देने की हामी भी भर दी और साथ ही में एक ऐसी टीम भेजने को भी कहा कि जो ईरान के लोगों को ट्रेनिंग देती कि आखिर ये कैसे लॉन्च होती है और कैसे इसके बाकी काम किए जाते हैं, मगर साथ ही बदले में कुछ डिमांड भी की। एक डिमांड तो ये थी कि ईरान एक अमेरिकन हॉग एयर डिफेंस बेस के लिए अपनी कंट्री देगा, जबकि दूसरी डिमांड बड़ी ही अजीब थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि मुअम्मर गद्दाफी की तरफ से ईरान से ये डिमांड की गई थी कि जो मिसाइल्स उसको लीबिया से मिलने वाली हैं उनमें से 4 मिसाइल्स को वो सऊदी अरबिया या फिर कुवैत की तरफ छोड़ेगा। 2 महीने के बाद ही ईरान की जो फौज है मतलब IRGC, उसने अपने आर्टिलरी डिवीजन के अंदर ही मिसाइल्स टीम भी इस्टेब्लिश कर ली, मतलब जिसका काम था कि अब वो मिसाइल्स वगैरह के मामलात को देखे। और उस टीम का कमांडर मतलब लीडर बनाया गया था हसन तेहरानी मुकद्दम को, कि जो उस दौर में बहुत कम उम्र हुआ करते थे। साल 1984 में अक्टूबर के महीने में हसन तेहरानी, के जो उस वक्त 25 साल के थे और पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे, वो लगभग 13 लड़कों की टीम लेकर सीरिया पहुंचते हैं। सीरिया जाने का मकसद था कि मिसाइल से जुड़ी हुई तमाम बेसिक ट्रेनिंग्स लेना, मतलब ये कैसे ऑपरेट होती है, कैसे लॉन्च होती है, बाकी तमाम चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। जाहिर है सीरिया तो ईरान से ऐसा करने का मतलब ट्रेनिंग देने का वादा कर ही चुका था। ये हसन तेहरानी और उनके तमाम बाकी लड़कों के लिए बहुत खास मौका था, क्योंकि ये लोग इतनी करीब से मिसाइल्स को पहली बार देख रहे थे। शुरुआत में तो माना जाता है कि सीरिया के इंजीनियर्स ने इन लोगों का मजाक भी बनाया था और फिर ये प्रेडिक्ट भी किया था कि इन लोगों की ट्रेनिंग के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। लेकिन हसन तेहरानी और इनकी पूरी टीम में मिसाइल्स को लेकर जिस तरीके का पागलपन था, इन्होंने सीरियंस को हैरान करते हुए वो 3 साल की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में ही कंप्लीट कर ली थी। और दूसरी तरफ वादे के मुताबिक 2 महीने के बाद ईरान भी लीबिया से अपनी फर्स्ट शिपमेंट रिसीव कर चुका था, मतलब उसको लीबिया 8 मिसाइल्स दे चुका था, जिन मिसाइल्स के साथ में लीबिया की तरफ से एक्सपर्ट्स की एक टीम भी भेजी गई थी। मगर तभी अचानक से न जाने क्या हुआ कि लीबिया से आने वाली वो एक्सपर्ट्स की टीम, की जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो ईरान के लोगों को बताएगी कि इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे लॉन्च करना है, उसने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया और ईरान को बताया कि ऐसा करने का ऑर्डर हमारे लीडर मुअम्मर गद्दाफी की तरफ से दिया गया है और उनका कहना है कि ईरान की मदद करना बंद करो और फौरन अपने देश लीबिया वापस आ जाओ। इसके बाद ईरान एक बार फिर से अपने आप को बेबस पा रहा था, मगर तभी अचानक से हसन तेहरानी, कि जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के लीडर थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, या ये कह सकते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि मिसाइल की डीप अंडरस्टैंडिंग की जाए। उन्होंने सबसे पहले तो IRGC मिनिस्टर यानी मोहसिन रफीक दोस्त से इस बात की इजाजत ले ली कि जो मिसाइल्स ईरान को लीबिया से मिली हैं उनमें से एक मिसाइल उनको दे दी जाए, ताकि वो गहराई से पहले उसकी हर चीज को समझें, हर चीज को देखें और फिर अपनी तरीके से उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें। हसन तेहरानी और उनकी इस पूरी टीम ने अपने इस मिशन के लिए पूरी जान लगा दी। दूसरी तरफ ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इन लोगों को फुल हैंड दिया गया था। मार्च 1985 में आखिर ईरान के लिए वो ऐतिहासिक लम्हा आ ही गया कि जब ईरान की ये टीम अपनी फर्स्ट मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार खड़ी थी। ईरान ने अपनी इस पहली स्कर्बी मिसाइल के जरिए से इराक की उस ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला किया कि जो उसके किरकुक के इलाके के पास में मौजूद थी। इस मिसाइल लॉन्च को पूरे ईरान ने खूब सेलिब्रेट किया और जाहिर है इस चीज ने अब ईरान के लोगों को अंदर से जोश से भर डाला था। दोस्तों 1988 में जब इराक और ईरान की वॉर खत्म हुई तो ईरान के पास बाहरी ताकतों से मिली हुई कुछ मिसाइल्स मौजूद थीं, लेकिन हसन तेहरानी को ये पता था कि फ्यूचर में ईरान के ऊपर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये सब कुछ काफी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया, जिसके तहत उनका मेन मोटिव यही था कि ईरान ऐसी लॉन्ग रेंज की अलग अलग तरह की मिसाइल्स बनाए कि जो फ्यूचर में ईरान के ऊपर किसी भी तरह
طرف سے آنے والے کسی بھی طرح کے خطرے کو اچھی طرح سے ٹیکل کر سکے۔ حسن تہرانی کی طرف سے شروعاتی دور میں ہی 2 بڑے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے۔ پہلا تو یہ کہ اتنی زیادہ رینج کی میسائل بنائی جائے کہ جو 1000 کلومیٹر سے زیادہ وار کر سکے، مطلب دوسرے شبدوں میں کہوں تو ایران کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل تک پہنچ سکے۔ جبکہ دوسرا ٹارگٹ یہ تھا کہ اتنی پریسائز بھی ہو کہ امریکہ کے آس پاس کے دیشوں میں جتنے بھی ایسٹس ہیں وقت پڑنے پر ان کو بھی ٹارگٹ کر سکے۔ بس پھر کیا تھا، ایران وار سے تو نپٹ ہی چکا تھا، اسی لیے اب بڑی تیزی کے ساتھ میسائل پروگرام پر کام شروع کر دیا گیا، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ میسائل ٹیکنالوجی میں ایران اوپر سے اوپر ہوتا چلا گیا، اور ہر کچھ مہینے بعد یا سال بعد کچھ نہ کچھ میسائل ٹیسٹ ہونے کی خبریں بھی آنے لگیں، اور جیسے جیسے ایران کا یہ میسائل پروگرام مومنٹم پکڑتا چلا گیا، ویسے ویسے اب امریکہ نے ایران کے اوپر اور بھی زیادہ سینکشنز لگانے شروع کر دیے۔ بے شمار سینکشنز کے باوجود اور امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے انہی سینکشنز کی وجہ سے لگ بھگ آدھی سے بھی زیادہ دنیا سے کٹ جانے کے باوجود ایران رکا نہیں۔ 1998 آتے آتے آخرکار لمبے انتظار کے بعد ایران میسائل ٹیکنالوجی میں اتنا آگے پہنچ چکا تھا کہ وہ ایک ایسی میسائل ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ جس کا نام تھا شہاب 3 اور جس کی رینج تھی لگ بھگ 1300 کلومیٹر، جو ظاہر سی بات ہے ایران کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے۔ اس میسائل کے پریکشن نے تو امریکہ کے چہرے کو پریشانی کی وجہ سے یا کہہ سکتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے لال کر ڈالا، اور اس نے اب اور بھی زیادہ کٹھور طریقے سے ایران کے اوپر ہر طریقے سے سینکشنز لگانے شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد 2008 میں ایران نے اپنی میڈیم رینج بیلسٹک میسائل سجیل کا پریکشن کیا کہ جس کی آپریشنل رینج لگ بھگ 2000 کلومیٹر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حد سے زیادہ رینج کا گول اچیو کر لینے کے بعد اب حسن تہرانی کے سامنے بڑا چیلنج تھا سی ای پی کو ریڈیوس کرنا۔ سمپل بھاشا میں کہوں تو میسائل کی ایکوریسی کو بڑھانا۔ مانا جاتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی طرف سے پرسنلی حسن تہرانی کو اس بات کے آرڈر دیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری میسائلز کی ایکوریسی کو اتنا زیادہ بڑھایا جائے تاکہ جب بھی فیوچر میں ان میسائل سے کہیں پر بھی حملہ کیا جائے تو عام لوگوں کی جان کم سے کم جائے۔ فی الحال آج کا اسٹیٹس تو یہ ہے کہ ایران کے پاس الگ الگ رینج کی بے شمار میسائلز پائی جاتی ہیں، اتنی کہ شاید ان کو یہاں پر ایکسپلین کرنے پر ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی۔ ایون اب تو ایران اس ہائپرسونک میسائل کو بھی حاصل کر چکا ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر صرف 3 سے 4 دیشوں کے پاس ہی ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کچھ رپورٹس یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہائپرسونک میسائل کے معاملے میں ایران شاید امریکہ سے بھی آگے ہے، کیونکہ اس ٹیکنالوجی میں سب سے اوپر تو چائنا کو مانا جاتا ہے، دوسرے پر رشیا کو، جبکہ تیسرے پر امریکہ کو ہی رکھا جاتا تھا۔ لیکن 2023 میں جب سے ایران نے اپنی فتح ہائپرسونک میسائل کو دنیا کے سامنے انویل کیا، تب سے کچھ جگہ پر یہ دعویٰ بھی کیا جانے لگا کہ شاید ایران امریکہ سے بھی اوپر ہے۔ ان تمام چیزوں سے بھی الگ ہٹ کر امریکہ اور اسرائیل کو جو چیز سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ ہے ایران کی انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز۔ ہاں دوستو، ایران نے اپنے پورے دیش کے الگ الگ علاقوں میں خفیہ طور پر زمین کے بہت نیچے یعنی انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز بنا رکھی ہیں، جہاں پر نہ تو کوئی نیوکلیئر اٹیک کا اثر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اوپر سے کتنے بھی بم گرا دیے جائیں ان کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، بلکہ وہاں سے ایران اگر کبھی بھی چاہے تو اچانک سے خفیہ طور پر کسی بھی علاقے میں اٹیک ضرور کر سکتا ہے۔ آخر میں بات کریں اگر حسن تہرانی کی تو یہ بات ہے 12 نومبر سن 2011 کی کہ جب ایران کے ایک میسائل پروگرام کے بیس پر بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس بڑے دھماکے میں IRGC کے 17 لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور انہی 17 لوگوں میں ایک بڑا نام شامل تھا ایرانین میسائل پروگرام کے آرکیٹیکٹ مطلب کہ حسن تہرانی کا۔ ایرانی میڈیا کی طرف سے بعد میں یہ خلاصہ کیا گیا تھا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، کیونکہ اس بیس پر میسائل پروگرام سے جڑا ہوا ہی کوئی کام کاج چل رہا تھا اور اسی میں ہی وہاں پر یہ بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔